السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی این اور میں ہوں فیروز خان۔ ناظرین، آج ہم نے گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اسپیشل کوآرڈینیٹر ظفر محمد شاہ رنگیل صاحب کو۔ تو ظفر صاحب سے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے گلگت بلتستان کی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لایا۔ تو ظفر صاحب، سب سے پہلے سوال تو یہی ہوگا کہ آپ کی جو حکومت کی جو کشتی تھی وہ ڈواڈول ہونے جا رہی تھی، تو کیا ہوا؟ تحریک عدم اعتماد کا کیا ہوا؟ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، نہیں لا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی حکومت بچانے میں کتنے مطمئن ہیں حکومت بچانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ فیروز بھائی اور آپ کی ٹیم کا۔ جہاں تک آپ کا جو ہے سوال ہے گلگت بلتستان صوبائی حکومت کے حوالے سے عدم اعتماد کا، اس سے پہلے بھی جو ہے ہماری حکومتی اس کے مطابق جو ہے اس کا باقاعدہ موقف جو ہے سوشل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں جو ہے سامنے آیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اختلاف رائے جو جمہوریت کا جو ایک بہترین ایک حسن ہے، اس کا جو احترام ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف آپ کے اجتماعی معاملات کے لیے ہو تو وہ کسی صورت میں جو ہے اس کو پھر اسی صورت میں جو ہے لیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے عدم اعتماد کی جو بات چل رہی ہے، سچ گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے خالد خورشید صاحب، اس کے اوپر نہ صرف پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کا اعتماد ہے، بلکہ عمران خان صاحب جو ہمارے تحریک انصاف کے جو ہے چیئرمین بھی ہے اور ہمارے جو ہے قائد بھی ہے، ان کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار ہے۔ اگر جس پارٹی کے اندر ہم ہے، اس پارٹی کے اندر اگر ہماری نظریاتی وابستگی اس پارٹی کے ساتھ ہے تو کچھ چیزیں جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت نہایت ہی اہم ہے۔ ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک پولیٹیکل کارکن اور کسی تنظیم کے اندر آپ ہے تو اس میں جو ہے نظم و ضبط اس پارٹی کا ضابطۂ اخلاق اور پارٹی ڈسپلن، یہ انتہائی اہم چیزیں ہوتی ہے۔ اس میں خان صاحب کا فیصلہ جو ہے خالد خورشید صاحب کے اوپر جو اعتماد کا اظہار ہے تو ہمیں بھی جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ خان صاحب کا ایک اعتماد ہے اس کی صوبائی حکومت کے اوپر، پھر اسی کے اوپر اعتماد کا اظہار کر کے صوبائی جو ہے پارٹی کا صدر بھی منتخب کرنا۔ خان صاحب نے جو ہے ایک فیصلہ دیا ہے تو بحیثیت پارٹی کارکن، اگر میں پارٹی کارکن ہوں، میں کوآرڈینیٹر ہوں، اگر میں جو ہے کابینٹ کا حصہ ہوں یا میں ممبر ہوں، تو خان صاحب کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ عدم اعتماد کی جو ہے چھوٹی سی ایک کہانی جو ہے لے کے ہمارے جو ہے کچھ دوست لے کے آئے تھے، اس میں جو ہے خان صاحب کے فیصلے پہ ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچی، اور خالد خورشید جو ہے نہ صرف استور کا بلکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا اس کے اوپر بہت بڑا اعتماد ہے۔ اور تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایک ایسے وزیر اعلیٰ دیکھے جو کہ اجتماعی لیول پہ سوچ رکھتے، ایک اعلیٰ جو ہے ویژن رکھتے، جس کی وجہ سے جو ہے سچ جو ہے عدم اعتماد کی جو کہانی تھی اس وقت جو ہے کلوز ہو چکی ہے۔ اچھا، آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے کوئی 7 سے 8 ممبران بلکہ کیبنٹ کے کچھ وزراء نے بھی ایک فارورڈ بلاک بنایا ہوا تھا، ان کے تحفظات کیا تھے اور ان کے تحفظات کو کس طرح دور کیا آپ لوگوں نے؟ ان کے تحفظات کی اگر میں بات کروں گا تو وہ بہتر جو ہے خود ہی بتا سکتے ہیں ان کے تحفظات کیا ہے۔ تحفظات کی روشنی میں ہے خان صاحب نے جو حال ہی میں ایک میٹنگ بلائی پشاور میں، اور کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو ہے کابینٹ کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جس میں ان کے چھوٹے موٹے تحفظات جو بھی تھے ان کے تحفظات ختم کر کے جو ہے اس وقت جو ہے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے سچ جو ہے وہ جو عدم اعتماد کی جو کہانی تھی وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ جو ہے کلوز ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے ایڈوکیٹ امجد صاحب، اس نے گزشتہ دنوں اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ عدم اعتماد کی کہانی وائنڈ اپ ہو گئی، اپوزیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، دیکھو یہ اپوزیشن کے ساتھ اگر گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر کوئی ڈیل ہو تو اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عدم اعتماد کے حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے سچ جو ہے کوئی ڈیل نہیں ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس ہمارے ممبرز کی تعداد پورا ہے، اور اس وقت اسمبلی کے اندر ہماری تعداد واضح جو ہے برتری ہمیں حاصل ہے، تو ہمیں امجد ایڈوکیٹ صاحب سے، پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے ہیلپ لینے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فارورڈ بلاک بنا تھا، ان کے تحفظات عموماً یہ تھے کہ ان کے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جو گلگت بلتستان ہے خالد خورشید صاحب ان کی بات نہیں سن رہے، تو ان کو آپ لوگوں نے کیسے منوایا؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں، میری طرف جو ہے دیگر جو میرے دوست ہیں وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ترقی کی اگر بات کریں، غزر کی ہی میں مثال لیتا ہوں، جس طرح جو ہے یہ فارورڈ بلاک کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، میرے سامنے تو کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، ایسے چھوٹی موٹی اختلافات اپنے جگہ میں۔ اس وقت یہ جو اختلافات کی بات کر رہے ہیں، جو فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں، ان کی حلقوں کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ جو آپ کام کو جو ہے ذرا دیکھیں،
ان کی جو ہے P7s کو آپ دیکھیں، ان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ترقیاتی اسکیموں کی فہرست اٹھا کے آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ غجر حلقہ 2 ہے، ہمارے جناب ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد صاحب کا جو یہ حلقہ ہے، ان کے حلقے میں اس وقت جو ہے 50 ارب روپے کا جو ہے گلگت چترال ایکسپریس جو حال ہی میں ان کا ٹینڈر بھی ہوا، اور اس وقت جو ہے 3 پورشنز پہ جو اس کے اوپر جو ہے جنگی بنیادوں پر کام کا بھی جو آغاز ہوا، اور بڑی تعداد میں جو ہے مشینری، ہیوی مشینری بھی وہاں پہ پہنچائی گئی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب کو۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے میگا پروجیکٹ، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا اور گجر کے پورے لوگوں کا ہر چپے چپے کا جو ہے، ہر بچے بچے کا بھی یہ جو ہے ایک درینہ مطالبہ رہا ہے کہ گجر کے لیے جو ہے گلگت چترال ایکسپریس کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے اور خالد خورشید کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے دور میں یہ پروجیکٹ جو ہے اپنے اس کا جو ہے کام کا باضابطہ آغاز یہاں پہ ہوا۔ اس کے علاوہ اگر ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ہم بات کریں تو اس حلقے کے اندر، حلقہ 2 کے اندر 1 ارب کی جو ہے ایک الگ ADP ہے، جس کے اندر جو ہے ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، اس کے علاوہ اریگیشن چینلز کے اوپر، پروٹیکٹیو بندز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو باعث روزگار لانے کے لیے ووکیشنل سینٹرز، IT سینٹرز، بہت ساری چیزیں جو ہے اس 1 ارب کی ADPs کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سالانہ جو ہماری ممبران اسمبلی کی جو ADP تھی 6 کروڑ سے بڑھا کے جو ہے تقریباً 8.5-9 کروڑ تک لے کے گئے، ان کی ADPs اس وقت جو ہے پروسیس میں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایڈمن اپروول کا جو سلسلہ ہے وہ پورا ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا بڑا یہاں پر ترقی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ایسا جو ہے کسی کو نظر انداز کرنے کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں۔ اس کا مثال اگر آپ لے لیں دوسری طرف نگیر کے اندر، جہاں تک ہمارے جاوید مانوا صاحب کے حلقے میں جو ہے بہت بڑے میگا پروجیکٹس اس وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے اپنے کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سکردو کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے تتاپانی کا جو ایک ہر وقت پورے گلگت بلتستان کے لوگ سفر ہو رہے تھے، اس کا متبادل روڈ کے لیے جو ہے 55 کروڑ کا جو ہے کل آغاز ہوا، شنٹ روڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو جو ہے فہرست بیان کروں تو شاید جو اس کے لیے کہیں جو ہے وقت درکار ہے۔ اچھا ظفر صاحب، ایک یہاں میں جب ہم گجر میں بیٹھے ہیں تو گجر کی بات کریں گے۔ یہاں کے لوگوں کی تحفظات یہ ہیں کہ جب سے خالد خورشید نے سی ایم شپ سنبھالا ہے، ٹوٹلی ایک دفعہ اس نے کھلتی میں ایک ایونٹ میں اس نے تشریف لایا تھا، اس کے بعد کہیں دوربین سے بھی وہ نظر نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وزراء ہے تو پورے گلگت بلتستان کا ہے، گجر ایک آدھ دفعہ اس کو وزٹ کرنا چاہیے، یہاں کے مسائل، لوگوں کے مسائل سننا چاہیے، تو یہاں نہ آنے کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس معاملے میں جو ہے ہم خود بھی جو ہے اپنا سی ایم صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ 1-2 مرتبہ جو اس کا شیڈول بنا تھا گجر کے دورے کے حوالے سے، تو اسی دوران اسلام آباد سے جو ہے مختلف میٹنگز کے لیے GB کے حوالے سے، میٹنگز کے حوالے سے جو ہے خالد خورشید صاحب کو وہاں پہ بلایا گیا، اس وجہ سے جو وہاں پہ یہاں پہ نہیں آ سکے۔ اس مرتبہ ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد، کیونکہ خالد خورشید صاحب صوبائی چیف ایگزیکٹو علاوہ جو ہے ایگزیکٹو کے علاوہ صوبائی ہمارے پارٹی کے صدر بھی منتخب ہو گئے، خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو اسی سلسلے میں بھی بہت جلد جو ہے گجر کا جو ایک طوفانی دورہ کریں گے، جس میں حلقہ 2 کے لوگوں سے بھی ملیں گے، حلقہ 3 کے لوگوں سے بھی ملیں گے، اور اس کے علاوہ حلقہ 1 کے لوگوں سے بھی ملیں گے، ساتھ میں ہیڈ کوارٹر کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل بھی سنیں۔ بہت جلد اس کا دورہ جو ہے یقینی ہے۔ ظفر صاحب، ایک بہت اہم ایشو ہے، آپ کے توسط سے ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ شندور جو کہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے، اس وقت خیبر پختونخوا نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ چترال سکاؤٹس کی چھاونیاں بن رہی ہیں، تو اس حوالے سے میرے خیال میں پچھلی گورنمنٹ میں کوئی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اس کا بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، لیکن حالیہ دنوں میں وہاں باقاعدہ کام ہو رہا ہے، وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کی حکومت کی اس حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھایا اعلیٰ فورم پہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ خالد خورشید شندور کو KPK کے حوالے کرنا تو نہیں چاہ رہے؟ نہیں، اس پہ شاید آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ صرف PTI کی حکومت کے دوران جو ہے دور میں یہاں پہ آغاز نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پہ رہی، اس وقت جو ہے شندور میں جو ہے آپ بھی جاتے رہے، ہم سب جو ہے وہاں پر جو ہے فیسٹیول دیکھنے کے لیے جاتے رہے، وہاں پہ مختلف جو ہے جگہوں سے خاردار تار لگا کے باقاعدہ 9 ایریاز بنا کے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے۔
اور ہمارے طرف جو ہے انہوں نے تعمیرات اس وقت سے شروع کی تھی. اسی طرح قرمبر کے اوپر جو ہے خلاف ورزی جو ہے یہ اس حکومت کے دور میں نہیں بلکہ پچھلے سابقہ حکومتوں کے دور سے یہ شروع ہوا. اس وقت کے حکومتوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کہ اس وجہ سے آج ہم بہت سارے مسائل بھگت رہے. سر دست جو ہے اپنا شندور کے حوالے سے یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب کی نوٹس میں آئی ہے جو حال ہی میں جو تعمیرات سوشل میڈیا اور یہاں پہ انتظامیہ نے بھی جو اس کو باضابطہ طور پہ رپورٹ کی ہے اور سی ایم صاحب نے ہائی لیول کے فورمز کے اوپر گلگت بلتستان کی شندور کے اوپر قرمبر جھیل کی جو وہاں پر جو ہے پیچھے سے جو خلاف ورزی اس کے اوپر جو ہے صحیح طریقے سے گلگت بلتستان کی نمائندگی کی. اور اس وقت بھی انشاءاللہ جی اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور انتظامیہ کو جو ہے ہمارے خالد خورشید صاحب نے باضابطہ طور پہ باور کرایا. یہاں دیکھنے کی بات نہیں, یہاں پہ چھاونی اس وقت تیار ہونے کو ہے. جب چھاونی تیار ہوگی یہاں پہ فورس آ کے بیٹھے گی تو اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ان سے اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے سی ایم صاحب جو ہے باضابطہ طور پہ جو ہے آگاہ ہے. اس وقت جو ہے انتظامیہ جو ہے اپنے اس میں لگی ہے. اگر کسی بھی طریقے سے غیر قانونی کوئی حرکت ہوتی ہے کہ پی کے کی طرف سے انشاءاللہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے باضابطہ طور پہ اس کے اوپر صحیح طریقے سے ایکشن لے گی. اچھا, دوسری بات یہاں گیزر کے مسائل کی ہم بات کریں گے. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں آپ کے اپنی حکومت کے وعدوں کے مطابق کچھ ڈاکٹرز کو لایا گیا تھا, آپریشن تھیٹر رن کرنے کی بات کی جا رہی تھی. وائٹ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے جہاں سے تمام پورے ضلع گیزر کے عوام جو ہے وہ مستفید ہو رہے تھے. لیکن کچھ دنوں سے جو ڈاکٹرز تعینات کیے گئے تھے, جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے, وہ واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت کم ڈاکٹر اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے, نہ تو وہاں پہ آپریشن تھیٹر رن ہو گیا. اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ فیروز بھائی, شاید آپ کو یہ علم میں بھی ہوگا کہ اس سے پہلے جو اس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی جو حالت تھی شاید وہ کسی سی کلاس ڈسپنسری یا کوئی فرسٹ ایڈ کی جو ہے وہ منظر پیش کر رہی تھی. ہماری حکومت آنے کے بعد باضابطہ طور پہ ہمارے سی ایم صاحب نے اس کے حوالے سے گیزر کی جو ہے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے خصوصی میٹنگ بلائی جس میں ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی تھے. ان کی اس میٹنگ کے بعد آپ بھی یقیناً جو ہے اس بات سے جو ہے اتفاق کریں گے کہ اس ہاسپٹل کے اندر بہت بڑی لیول پہ تبدیلی آئی. یہاں آنکھوں کے مریضوں کے حوالے سے بھی جو ایک بہت بڑی جو ہے پیش رفت یہاں پہ ہوئے. کروڑوں روپے کے یہاں پر مشینری لگی. ڈاکٹروں کی جو کمی تھی سی ایم صاحب کی جو ہے دلچسپی اور ان کی محنت اور کوششوں سے ریکروٹمنٹس کے حوالے سے یہاں پر ڈاکٹروں کی تقرری کے حوالے سے پہلی بار جو ہے اسپیسیفک طریقے سے یہاں پر ڈاکٹروں کی تقرری عمل میں لائی گئی. سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں جتنے بھی جی ایم ٹی کے سٹاف کی کمی تھی, سٹاف نرسنگ کی کمی تھی, اسسٹنٹ نرسنگ سٹاف کی کمی تھی, مڈ وائفری سیکٹر پہ جو ہے کمی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے شاید ہی جس حکومت نے کام کیا ہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہے. سچ اگر یہاں پہ اس وقت جو ہے اگر کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو یہ ڈاکٹرز اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ہم فوری طور پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام کریں گے اور یہ جو ہیلتھ سیکریٹری اور ہیلتھ منسٹر کے نوٹس میں لائیں گے اور یہ باضابطہ طور پہ آپ کو جو ہے یہ ہاسپٹل ایک اچھی طریقے سے چلتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ آپ کے اپنے حلقے سے ایک شکایت آ رہی ہے کہ وہاں کا جو روڈ تھا میرے خیال میں پکورہ تک وہ اس کی ریپیئرنگ کارپیٹنگ کا جو کام ہوا ہے وہ مکمل ہو, اس کے بعد آگے جا کے لوگ انتہائی سفری مشکلات کا شکار ہیں. تو اس روڈ پہ کب ہوگا کام کا آغاز؟ کوئی فیروز بھائی یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سکیمیں رکھنے کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ووٹ لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے رابطہ سڑکیں بنائے, ان کے لیے صحت کے جو سہولیات ہے گھر کی دہلیز کے باہر ان کو مہیا کرے, اس کے علاوہ صاف پانی کی فراہمی جو ہے ان کے لیے دے دے, روزگار کے مواقع پیدا کرے. بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ سوال اگر ہمارے منتخب نمائندے کو ایک دفعہ یہاں بلا کے ان سے پوچھتے کہ آپ اپنے حلقے کو بلوارستان تو آپ نہیں بنا سکے, اس کو مسائلستان بنا کے نگیر میں جا کے تقریریں کرنے کے بجائے اس حلقے کے اوپر خدا کا ترس کھا کے جو ہے ادھر آ کے ان لوگوں کے اوپر ترس کھاؤ اور یہاں کی جو مسائل ہیں ان کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو بہتر اس پہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس سے ہٹ کے بھی جو ہے ایم ایل اے سے ہٹ کے بھی میں نے سی ایم صاحب کو ذاتی طور پہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ گیزر حلقہ 1 کی حالت کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس میں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے بتاتا چلوں کہ مترمدان سے قرمبر جھیل جس آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہاں تجاوزات کے حوالے سے بات کی, مترمدان سے قرمبر جھیل تک تعمیر کے لیے جو ہے سڑک تعمیر کے لیے ہم نے 12 کروڑ روپے مختص کی. اس کے ایڈمن اپروول انشاءاللہ آپ کو جو 1-2 دنوں میں جو ہے آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہمارے پورے تحصیل کی آبادی میں کوئی 30 بیڈ ہاسپٹل موجود نہیں تھی. چٹور کھن والی ہاسپٹل کو ہم نے اپ گریڈ کر کے 30 بیڈ کیا جس کی باضابطہ طور پہ منظوری بھی ملی ہے. انشاءاللہ جو ہے ایڈمن اپروول کے بعد اس کا جو ہے ٹینڈر نوٹس پہ جائے گا.
اس کے علاوہ جو ہے ہاتون والا جو پل ہے، جس کو ہاتون اتنا بڑا گاؤں، اس کو لنک کرنے کے لیے سی ایم صاحب کی دلچسپی سے اور ہماری ریکویسٹ پہ 27 کروڑ کا منصوبہ وہاں پہ پل کے لیے دیا۔ اشکومن سے گاکوئی تک ٹرانسمیشن لے کے لیے 5.5 کروڑ کا منصوبہ جو اس وقت چل رہا ہے، اس سے ہٹ کے بھی صحت کے حوالے سے کئی ڈسپنسریاں وہاں پر جو ہے تعمیر کو پہنچ رہی ہے۔ ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر ایک ہائر سیکنڈری کی بلڈنگ بن رہی ہے۔ بدسوات جیسے پسماندہ علاقے کے اندر جھیل میں ڈوبی ہے سکول کو جو ہے، جس کی وجہ سے بچے ہمارے سفر ہو رہے تھے، اس کو جو ہے الٹرنیٹ ہم نے جو ہے جگہ دے کے وہاں پر اس وقت کنسٹرکشن کا کام شروع ہے۔ تو ہم اپنی گورنمنٹ سے بہت کچھ لے کے وہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں، جس طرح رابطہ سڑک ہے، یہ تحصیل اشکومن کے لیے جو ہے ایک اہم اہمیت کی یہ جو ہے سڑک ہے، جو چٹورکھن سے آگے ایمت تک جو اس کا حالت بالکل خراب ہے۔ تو ہمارے موجودہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں، ان سے ان کی جو ہے ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کی طرف توجہ دے دیں۔ اس روڈ کا تو ٹینڈر بھی ہو چکا ہے میرے خیال میں، میرے فنڈ نہیں، وہ سائڈ کام نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، وہ سائڈ کے ڈرین نالیوں کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے پروٹیکشن وال اور وہ چھوٹے موٹی چیزوں کے لیے کوئی 1.5 کروڑ کا ٹینڈر حال ہی میں جو یہاں پر ہوا، اور میں نے اپنے ذاتی اس میں جو ہے ایک ریکویسٹ کی ہے، اور یہاں پر PWD کے جو سٹاف ہے ان سے جو ہے میں نے ایک کنسیپٹ نوٹ لکھوا کے میں نے پہنچائی ہے سی ایم سیکریٹریٹ تک۔ مجھے جو ہے کوئی ایک یقین مجھے ہے کہ انشاءاللہ سی ایم صاحب اس سڑک کی جو ہے تعمیر کا باضابطہ طور پہ جو ہے کوئی منظوری بھی دیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ گیزر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے سر، آپ خود دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ یہاں پہ خودکشیوں کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ایک مہینے میں کوئی 15 سے 16 خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ آپ کی حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے، اویئرنیس کوئی سیشن رکھنے کا یا اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ غزر کے اندر جو خودکشیوں کا سلسلہ یہ اب سے شروع نہیں ہوا، بلکہ سابقہ تقریباً 10 15 20 سال پیچھے اگر جائے تو اس کا اگر ہم ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بے تحاشا یہاں پر خودکشیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس کے اوپر نہ صرف گلگت بلتستان حکومت کو بلکہ جتنے بھی سول سیکٹر پہ کام کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اہم ایشو کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے اس کے اوپر کوئی مثبت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو ہے خودکشیوں کا جو سلسلہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے متفق ہوں کہ آپ اخبارات کے اندر آپ کی رپورٹنگ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے کیسز ایسے آ رہے ہیں جس کا میں یہاں پر کھل کے اعتراف کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کے بعد اس کو جو ہے خودکشی کا رنگ خودکشیوں کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ بعض بااثر لوگ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہ ہوئی بھی ہے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ غزر کے اوپر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ یہ کیس کا جو ہے صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے، انویسٹیگیشن جو ہے کوئی صحیح ٹیم کو تشکیل دے دے، جتنے بھی یہ کیسز اس طرح کے کیسز آتے ہیں اس کے تہ تک پہنچنے کے لیے یہ اپنا قدم اٹھائے۔ اس میں جو ہے بھی گورنمنٹ کا واضح موقف ہے کہ اس طرح کی کیس کہیں پہ بھی ہوتی ہے۔ اس دن جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں آ گئی، اس کے اوپر سی ایم صاحب نے بذات خود جو ہے سختی سے ایکشن بھی لیا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے علاوہ کنسرن جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر جو اس نے جو اچھا خاصا اپنے جو ڈائریکٹیوز دینے تھے انہوں نے دیا۔ انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم صوبائی حکومت اور جتنے بھی نجی ادارے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ غزر میں جو اس کا خاتمہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر ہم ضرور کام کریں گے۔ ظفر بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک پہ ہمارا پیج ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اور یوٹیوب پہ آپ ہمارے ٹی وی چینل پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اس کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔